الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين بعد زمان سنا آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ مؤدبانہ درود پاک نعت پاک کے اشعار بطور حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان زیقات حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آپ احباب جانتے ہیں جو ہر جمعہ شرکت کرتے ہیں کہ پچھلے 3-4 جمعہ مبارک سے یہ موضوع جو ہے وہ جاری ہے آج بھی اسی موضوع کا ایک حصہ جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں اب یہ بڑی گہری بات ہے یعلا بن مرہ فرماتے ہیں بڑی گہری بات ہے کہ میں نے سمجھا حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینہ
اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ فرماتے جو میں سمجھ سکا وہ یہ سمجھا، اور بڑی گہری بات ہے، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ حضور کے جسم اطہر کے گوشت کا ایک ٹکڑا اترا اور ان کی گود میں آ گیا۔ جب یہ خواب کی تعبیر کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں گئیں کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے سچ دیکھا ہے، ان قریب فاطمہ کے گھر حسین پیدا ہوں گے۔ اس خواب میں کیا دیکھا تھا کہ حسین حضور کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، حضور کے گوشت پاک کا ایک ٹکڑا ہے جو اترے ہیں اور ان کی گود میں آ گئے۔ فرمایا اسی وجہ سے حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، کہ وہ جو خواب دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر کا ایک حصہ اترا ان کی گود میں آ گیا، فرمایا وہ حسین کی ولادت کی بشارت ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اور فرمایا میں حسین سے ہوں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب میدان کربلا ہے، اب دین عطا ہوا حضور کو، دین اسلام لے کر کون آئے؟ میرے آقا۔ نمازیں 5 عطا ہوئی حضور کو، اس امت کو عطا ہوئی حضور کے صدقے سے، روزے عطا ہوئے حضور کے صدقے سے، حج ملا حضور کے صدقے سے، سارے یہ ارکان دین جو ہیں اور جو بھی عبادات ہیں اور اس دین کی برکات ہیں، رحمتیں ہیں، سب کچھ حضور کے صدقے سے امتیوں تک پہنچا۔ لیکن دین آ گیا، حضور کے امتیوں کو مل بھی گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دین پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی، معاملات کو درم برم کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر کوئی اس دین کا محافظ بنا ہے تو وہ حسین بنا۔ یوں آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ حسین مجھ سے ہے، وہ ایک گوشت کا جو میں نے بات سنا دی، وہ خواب دیکھا، فرمایا حسین مجھ سے، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات ہمیں اس طرح سمجھ آئی کہ حضور نے فرمایا دین کو لایا تو میں نے ہے، تمہارے تک پہنچایا تو میں نے ہے، لیکن اگر یہ صحیح سلامتی سے اصل بات تمہارے تک پہنچ رہی ہے تو اس کی محافظ اور بچانے والے وہ حسین ہو۔ یہ کربلا سے پہلے، بہت پہلے حضور نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کہ دین کو لانے والا میں ہوں اور بچانے والے حسین ہیں۔ معلوم تھا کہ میدان کربلا میں حضور کے دین کو زندہ کیا جائے گا، ہر دل میں حسین بستے ہیں اور حسین ہر دل میں زندہ ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ بھی بات عیاں فرما دی، بالکل کلیئر کر دی کہ ہر اس انسان سے میرا رب پیار کرے گا جس کے دل میں حسین بستے ہیں، حسین کی تعظیم بھی کرے، توقیر بھی کرے، منافقت نہ کرے، منافقت نہ کرے۔ آج ایک ٹولہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا جو یزید کو ماننے والے بھی ہیں اور یزید کو اپنا پیشوا بھی مانتے ہیں، جو یزید کو مانتے ہیں وہ خود بھی یزید ہیں، ان کا تعلق یزیدیت سے ہے،
اور ہر دور میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے، اس دور میں بھی ہے، آنے والے دور میں بھی ہوگی، گزر جانے والے دوار میں بھی یہ جنگ رہی ہے۔ حسین کی جنگ تو حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہ صاف صاف عیاں ہو گیا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں جو یزید کو مردود و ملعون سمجھتے ہیں، یزید کو پلید سمجھتے ہیں، اور حسین کو حق سمجھتے ہیں، اور حسین سے پیار کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں پیار ہے۔ اور حضور نے اس دل کے اندر حسین کے پیار کا آ جانا اتنی بڑی عنایت فرما دی، فرمایا کہ جس دل میں حسین ہے اللہ تم سے پیار کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ جس سے اللہ پیار کرے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور منبر اقدس پہ تشریف فرما ہے اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اجتماع بھرا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے جب خطبے کا وقت ہوتا ہے ہلکی سی بھی حرکت نہیں ہو سکتی، بڑے ادب سے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے، خطبہ سننا ہوتا ہے، آپ بول نہیں سکتے ہیں، اور امام اپنا خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس خطبے کے دوران اب دیکھیں سجدہ طویل ہوا تو وہ بھی حسین کی خاطر، یہاں پہ حضور خطبہ دے رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے، ابھی لڑک پن ہے، کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، ابھی یہ کیفیت ہے، اتنا بچپنا ہے، تو وہ کبھی چل کے آگے آئیں، کبھی گر پڑیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، اور دونوں شہزادے جمعہ کے اجتماع میں تیار ہو کر آئے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور وہ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اس میں ہی خوبصورتی ہے، اس میں یہ خوبصورتی ہے۔ تو وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو میرے آقا دیکھتے ہیں کبھی وہ گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، تو میرے آقا سے راہ نہ گیا، خطبہ وہاں پہ ہی چھوڑا اور جا کر دونوں شہزادوں کو آغوش میں اٹھا کر منبر پہ لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، جب میں نے دیکھا میرے نواسے گر رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جن کا یہ گرنا میرے آقا کو برداشت نہیں ہے، تو جب کربلا کی خبر حضور کو دی ہوگی کیا دل پہ پتھر رکھ کے میرے آقا نے برداشت کیا ہوگا کہ میرے نواسے کے ساتھ یہ ہو۔ آغوش میں اٹھا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسن مجتبیٰ حضور کے کندھے پہ شان و مبارک پر سوار ہیں، تو ایک شخص نے دیکھا اور دیکھنے والے نے کہا کہ امام حسن کو مخاطب کر کے کہ اے شہزادے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی سواری کتنی شان والی ہے، جس پر آپ سوار ہیں وہ سواری کون ہے؟ جو کہ تاجدار الانبیاء ہیں۔ رشان صرف امام حسن و حسین کو ملی ہے کہ حضور کے کندھے پر سوار ہو کر وہ سواری کیا کرتے۔ حضور یہ کتنی شان والی سواری ہے، امام الانبیاء کے کندھے پر آپ بیٹھے۔ تو میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا سواری تو شان والی ہے، اے دیکھنے والے یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا شان والا، میں تو نہیں میرے کوئی کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے، میرے کندھے پر وہی بیٹھتا ہے جو شانوں والا ہے۔
امام حسین پشت مبارک میں ہیں، سجدہ طویل فرما دیا، اور امام حسن جو ہے وہ کندھے پر ہے، وہ سیر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سوار بھی کتنا شان والا، سوار بھی کتنا شان والا۔